چلیں آج 20ویں صدی کے ایک بہت ہی اہم اسلامی مفکر سید ابوالعلا مودودی کے نظریات کو سمجھتے ہیں، خاص طور پر ان کے اس خاکے پر بات کرتے ہیں جو انہوں نے ایک سماجی اور سیاسی تحریک کی تعمیر کے لیے پیش کیا۔ میزبان ایک کے پورے کام کو سمجھنے کے لیے قرآن کی یہ ایک آیت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اسلام کو صرف عبادات یا ذاتی عقیدے تک محدود نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کے نزدیک یہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک مکمل نظام ہے۔ اچھا، تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مطلب وہ اصل میں کس مسئلے کی نشاندہی کر رہے تھے جس کے جواب میں انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا؟ بالکل یہی سوال اہم ہے۔ مودودی صاحب کا استدلال یہ تھا کہ جو جدید مغربی نظریات ہیں، خاص طور پر سیکولرزم یعنی مذہب کو ریاست سے الگ کرنا، نیشنلزم یعنی قوم پرستی، اور جمہوریت جہاں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے، یہ نظریات خدا کو عوامی زندگی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس سے معاشرے میں ایک بہت بڑا اخلاقی خلا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اصل حاکمیت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ویژن ایک ایسا معاشرہ ہے جو خدائی اصولوں پر قائم ہو، تو پھر اس معاشرے کی بنیاد کیا ہوگی؟ کن ستونوں پر اسے کھڑا کیا جائے گا؟ اس کے لیے سید مودودی نے اسلامی اخلاقیات کے 4 درجے بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک عمارت کی طرح ہیں، آپ پہلی منزل کے بغیر دوسری نہیں بنا سکتے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان۔ جب ایمان پختہ ہو جائے تو دوسری منزل ہے اسلام، یعنی اپنے عمل سے اس ایمان کا ثبوت دینا۔ اس کے اوپر ہے تقویٰ، یعنی دل میں خدا کا خوف اور ہر وقت جواب دہی کا احساس۔ اور سب سے اونچا درجہ ہے احسان کا، یعنی ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، جب یہ اخلاقی بنیاد قائم ہو جاتی ہے تو پھر ساری توجہ ان لوگوں پر مرکوز ہو جاتی ہے جنہوں نے اس ویژن کو عملی شکل دینی ہے، یعنی تحریک کے کارکن۔ اچھا، تو مودودی صاحب کے نزدیک سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ تو انسان کی اپنے اندر ہے۔ مطلب دنیا کو بدلنے سے پہلے کارکن کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوگا۔ جی بالکل، اور پھر آتی ہے ہجرت۔ یہاں ہجرت کا مطلب صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں ہے، اس کا گہرا مطلب ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ بری عادتیں ہوں، غلط ماحول ہو یا پھر نامناسب تعلقات۔ یہ خود کو مسلسل منفی چیزوں سے دور رکھنے اور مثبت کی طرف بڑھنے کی ایک تربیت ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی اونچا معیار ہے۔ صبر یعنی مشکلات میں ڈٹے رہنا، ایثار یعنی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، دل کی سچی لگن، اور پھر صحیح پیام یعنی مسلسل جد و جہد، یہ ایسی خوبیاں ہیں جن کے لیے واقعی غیر معمولی نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ جی، اور یہی جو نظم و ضبط ہے یہی پھر معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے ایک بہت واضح اور عملی منصوبے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک پورا روڈ میپ ہے۔ پہلا قدم ہے سوچ کو پاک کرنا اور صحیح نظریات پھیلانا، پھر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی تربیت کرنا جو ان اخلاقی معیار پر پورے اترتے ہوں، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کرنا، اور سب سے آخر میں آئینی طریقوں سے حکومت کے نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا۔ بالکل، اور مودودی صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا کہ یہ پورا عمل کوئی جلدی میں ہونے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے صبر اور ایک منظم مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ ان کی ایک مثال تو اس سلسلے میں بہت ہی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم ہوا کے پرندوں کی طرح بیج پھینکتے چلے جانے کے قائل نہیں ہیں، اس کے برعکس ہم کسان کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں جو ایک متعین رقبے کو لیتا ہے، پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے اپنی محنتوں کو ایک نتیجے تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ یعنی بات صرف ادھر ادھر کوششیں کرنے کی نہیں، بلکہ ایک جگہ پر توجہ مرکوز کر کے گہرا اور نتیجہ خیز کام کرنے کی ہے۔ بالکل ایک سنوارے ہوئے کھیت اور ایک کھدرو جنگل کا فرق۔ تو سید مودودی کا یہ جو پورا خاٹا ہے جو انہوں نے کئی دہائیاں پہلے پیش کیا تھا، آج بھی اس پر بات ہوتی ہے اور اسے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ آج کی اس بٹی ہوئی اور پیچیدہ دنیا میں اتنی بڑی اور جامع تبدیلی لانے کا کوئی ویژن حقیقت میں کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔